سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات. الأعمال بالنية. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه سيدي حبيب الله. اشیاء اللمعات جو شرح ہے مشکات المصابیح کی، اس سے درس جاری ہے. اللہ عز و جل ہمیں حدیث کا فہم نصیب فرمائے اور اس پاک کو عام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. شیخ عبداللہ دہلوی علیہ رحمۃ الرحمن نیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اختلاف کردان علماء در نیت نماز بعد از اتفاق ہما براں کے بجہل گفتن آن نہ مشروع است، گفتن آن نہ مشروع است کہ تلفظ بنیت شرط صحت نماز است یا نہ صحیح آنست کی شرط نیست و شرط داشتن تنے آن خطا است. ولیکن فقہا گفتان کہ اگر بزبان نیز گویت بہتر است و مستحب تا زبان بدل موافق و ظاہر با باطن مطابق بود و نیز تعقل معنی نیت و استحضار آن در دل بذکر الفاظ آسان باشد. آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے نماز کی نیت میں اختلاف کیا اس اتفاق کے بعد کہ اس کا جہر کہنا مشروع نہیں ہے. یعنی سب علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ اسے اونچی آواز سے کہنا یہ مشروع نہیں ہے، لیکن نماز کی نیت میں انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ نیت کے ساتھ بولنا اور الفاظ ادا کرنا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے یا نہیں. جیسے ہمارے یہاں بدھ دو رکعت دل میں بھی ارادہ ہوتا ہے اور زبان پہ بھی لانا، تو یہ زبان پہ لانا کیا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے یا نہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور اس کی شرط رکھنا بھی خطا ہے. یعنی زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت کے یہ شرط رکھنا بھی خطا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں فقہاء کرام نے کہا کہ اگر زبان سے بھی کہے تو بہتر ہے اور مستحب ہے، زیادہ اچھا ہے، تاکہ زبان دل کے ساتھ موافق ہو، دل کے موافق ہو اور ظاہر باطن کے مطابق ہو جائے. یعنی زبان دل کے موافق اور ظاہر باطن کے موافق ہو جائے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ نیت کے معنی کو سمجھنا اور اس کو دماغ میں اور دل میں حاضر کر لینا یہ الفاظ کے ذکر کے ساتھ آسان ہوتا ہے. کہ جب بندہ زبان سے کہتا ہے تو دل اگر غافل بھی ہو تو دل حاضر ہو جاتا ہے اور نیت حاضر ہو جاتی ہے. اور نیت کا معنی جو سمجھنا ہوتا ہے یہ الفاظ کے ذکر کے ساتھ یہ آسان دل میں آسان ہو جاتا ہے. تو جب الفاظ کا ذکر کیا جاتا ہے تو نیت کا معنی بھی سمجھا جاتا ہے، تو یہ دل کا معامل بن جاتا ہے. اس لیے اسے ادا کرنا بہتر ہے. محدثان گوین کہ در ہیچ جا روایت از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیامدہ کی نیت با زبان گفتی ہمیں قدر آمداز کی جو با نماز پر خاصی اللہ پر گفتی. تو محدثین کہتے ہیں کہ کسی جگہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی روایت نہیں آئی کہ نیت زبان کے ساتھ آپ کہتے. بس اس قدر آیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کہتے اللہ اکبر. اگر چیزیں دیگر خواندہ بودے، اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی پڑھتے تو ہر آئینہ روایت نمودن تو یقیناً اس کی روایت کرتے. تو بس طریقہ سنت و اتباع آنس، بس سنت اور سنت کی اتباع کا طریقہ یہی ہے کہ ہم پر نیت بدل اختصار کنت، ہم نیت پر دل کے ساتھ ہی اختصار کریں، یعنی بس دل میں ہی نیت کریں. وہ اتباع ہم چنا کے اور ان کی اتباع کریں جیسا کہ فعل میں واجب ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت
کی اتباع کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہے وہ واجب ہے. دا ترک نیز میں باید، اور ترک میں بھی جب فعل میں واجب ہے تو ترک میں بھی واجب ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا تو وہ اس کی اتباع کرنا واجب ہے، تو پھر جو آپ نے نہیں کیا تو اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے اور چھوڑنا چاہیے. بس آنکہ مواظبت نمایت بر فعل آنچے شارع نہ کردہ باشد مبتدع بود قضا قال محدثون. بس جس کے کرنے پر مواظبت کرتی ہیں تو وہ کریں، اور شارع نے جس کو نہیں کیا اس کی کرنے پر جو مواظبت کرے وہ مبتدع ہوتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیت زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو جو اس کے کرنے پر مواظبت کرتا ہے جو شارع نے نہیں کیا تو وہ مبتدع ہوتا ہے. قضا قال محدثون، یوں ہی محدثین نے کہا. یعنی یہ محدثین نے کہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محدثین نے کہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کوئی اس پہ مواظبت کرتا ہے جو آپ نے نہیں کیا تو مبتدع ہوگا. یہ محدثین کے نزدیک ہے، لیکن فقہاء کرام نے اس کو اس واضح کیا، اور فقہاء کرام اس پہ اکٹھے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کی سوچ ہے. اور فقہاء کرام نے کیا کہا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ظاہر سے باطن کے موافق ہو جائیں، اور باطن جو ہے یہ کبھی غافل ہو جاتا ہے اور غفلت ہو جاتی ہے، تو جب الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے تو پھر باطن حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس کا معنی ہے وہ دل میں حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہری الفاظ جو ہیں یہ باطن کے معاون ثابت ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ عمل بہتر ہے تو کر لے. لیکن فرض اور لازم نہیں، کوئی نہیں کرتا، الفاظ نہیں ادا کرتا تو کوئی بات نہیں، دل میں اس کا ارادہ یہ تو ضروری ہے. اور عمل کی قبولیت کے لیے دل میں ارادہ، اور ارادہ صحیح ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ کر رہا ہوں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو ایسے نیت پر جو عمل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور اس پر ہی ثواب مرتب ہوگا. واللہ تعالی عالم بالصواب.